زندہ باد زندہ باد زندہ باد سنی دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم سامعین اکرام، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے جس طریقے سے آپ حضرات کو درود پاک میں پڑھاؤں، اس سے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم ہے کہ آپ حضرات سنی دعوت اسلامی شراء کے سنی اجتماع میں شرکت کیے ہیں، اور جو لوگ بذریعہ یوٹیوب اور فیس بک سن رہے ہیں وہ بھی لائیو ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سنی اجتماع کے اندر درس عقائد کا جو مرحلہ رکھا گیا ہے، جو سیشن رکھا گیا ہے، عموماً عام طور سے ہمارے سنی اجتماعات کے اندر باضابطہ ہر ہفتہ، ہر وارم، ہر ویک صرف عقیدوں پر ایک بیان ہو، ایسا عام طور سے کسی اجتماع میں دیکھا نہیں گیا۔ بیانات ہوئے ہیں، درس ہوئے ہیں کسی اجتماع کے اندر، مگر درس عقائد کو اللہ اور رسول اللہ، فرشتے، جنت، جہنم، ان سب عقیدوں کے بارے میں باضابطہ پورے اجتماع کے اندر ایک خاص سیشن قرار دینا اور مرحلہ رکھنا، یقیناً یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ابھی سن رہے ہیں یوٹیوب پر، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں سنیں گے۔ ہمیں اس کا ہرگز
دل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ذرہ برابر بے چینی نہیں ہے کہ آج ہمارے سامنے چند حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آن ریکارڈ نعت، بیان، درس عقائد، سنت و آداب ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی چند دنوں میں اس کو سینکڑوں لوگ اور ہزاروں لوگ دیکھنے والے ہیں۔ تو ہمارا یہ انعقاد کرنا پروگرام چند منٹ، یہ ہمارا ہرگز رائے گاہ نہیں جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب درس عقائد کا پہلا دن تھا اور پہلا پارٹ تھا، پارٹ نمبر 1، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے سامنے 10-15 لوگ یا 20-25 لوگ ہوں گے، لیکن آج تک اس کو تقریباً 116 لوگوں نے دیکھا ہے، اور اگلی مرتبہ وہ بڑھ جائے گا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا ہی رہے گا، اور چند مہینوں کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ ہر ہفتہ سنی اجتماع منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سنی بھائیوں کو اس اجتماع کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درس عقائد کے پہلے پارٹ کے اندر ہم نے عقیدے کا مطلب سمجھایا تھا اور عقیدے کی اہمیت سمجھائی تھی۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا، نبی کے بارے میں عقیدہ رکھنا، فرشتوں کے بارے میں اسلام کا کیسا عقیدہ ہے وہ رکھنا، جنوں کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، تمام انبیاء کی نبوت کے بارے میں، نبیوں کے معجزے کے بارے میں، اولیاء اللہ کی کرامتوں کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، منکر نکیر اور کرامن کاتبین کے بارے میں، اسلام کے جو بڑے بڑے عقائد ہیں ان تمام عقیدوں کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی رفتہ اس سنی اجتماع کے ذریعے آپ حضرات کو صحیح معتمد عقائد اسلام کے پیش کیے جائیں گے، اور پوری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ ہر عقیدہ آپ کے سامنے آسان انداز میں بیان کیا جائے، ہر عقیدہ موٹے الفاظ میں آپ کے دماغ میں بات بیٹھے، اس طریقے سے سمجھانے کی پوری کوشش رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس درس عقائد کے اندر آپ کو میں بتا رہا ہوں اور بتانا چاہوں گا کہ عقیدہ کس لیے سدھارنا چاہیے، عقیدہ صحیح کس لیے رکھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ اگر ایک بھی عقیدہ جو ضروریات دین میں سے ہے آدمی کا خراب رہا تو اس ایک عقیدے کے انکار کی وجہ سے آدمی مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے عقیدوں کے بارے میں جاننا اتنا ضروری ہے جتنا نماز کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جتنا حرام اور حلال کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جب ہمارا ایمان سلامت رہے گا، جب ہمارا اسلام سلامت رہے گا، تبھی ہم جنت میں جا سکیں گے۔ اگر کوئی شخص کافر ہو گیا اور مرنے سے پہلے کفر کر بیٹھا تو یاد رکھیں وہ شخص جب کفر پر مرا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کہ کس طرح ہم جب مرے تو ہمارا ایمان محفوظ ہو، جب ہمارا انتقال ہو تو ہمارا ایمان سلامت رہے، ہم مسلمان ہو کر کے مرے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ تعلق سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر درس ہوگا، جس کو آپ درس عقائد پارٹ نمبر 2 بھی کہہ سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعتبار بالخواتین، کہ آدمی کا اعتبار خاتمے کے وقت کا ہے، مرنے کے وقت کا ہے۔ جب مرے گا تو دیکھا جائے گا کہ کس چیز پر مرا، ایمان پر مرا یا کفر پر مرا۔ یہ آدمی کا اعتبار ہے خاتمے پر، کفر پر مرا یا ایمان پر مرا، یہ دو چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اگر کفر پر مرا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر ایمان پر انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ صبح مسلمان رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ کچھ بندے شام کو مسلمان رہیں گے اور صبح کافر ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا ٹف ہو جائے گا، جیسے کوئی اپنے ہتھیلی میں انگار کا ڈھیلا رکھے تو انگار کا ڈھیلا نہیں سنبھال سکتا، چنگاری اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، درد کی وجہ سے ہاتھ سے جھٹک دے گا پوری چنگاری۔ اسی طریقے سے ایمان کو سنبھالنا ایک زمانے میں مشکل ہو جائے گا، اور آج کا زمانہ وہی زمانہ ہے۔ آج کے زمانے میں ایمان کو سنبھالنا یقیناً اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ٹی وی کو اوپن کر رہا ہے تو وہاں گانوں کے اندر، فلموں کے اندر، پکچروں کے اندر ڈائلاگ بھی جو ہے کفر کے بولے جا رہے ہیں، ڈائلاگ جو بھی استعمال کیے جا رہے ہیں کئی سارے جملے کفر کے ہوتے ہیں۔ جب گانا گایا جاتا ہے ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے یا فلم کے ذریعے، بہت سارے گانوں کے اندر کفر کے جملے شامل کر دیے گئے ہیں، جن کو سنا اور سن کر کے اس پر راضی ہوا، خوش ہوا، تو ایسا آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا۔ کتنے ایسے گانے نہیں ہیں، یوٹیوب چالو کرنے کے بعد ایک سے ایک گانے سامنے آتے ہیں، کسی گانے کے اندر صرف گناہ رہتا ہے اور کئی سارے گانوں کے اندر کفر رہتا ہے، شرک رہتا ہے، اور ہمارے مسلمان نوجوان آج ان گناہوں، ان گانوں کو بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے سنتے ہیں، اور سن کر کے وہ لوگ اسی کو سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتے ہیں تب بھی ان کو وہ گانے پسند ہیں۔ کچھ گانے صرف گناہوں پر اور کچھ گانوں کے اندر کفر ہے، اللہ کے بارے میں غلط غلط جملے بھی ہیں گانوں کے اندر، فلموں کے ڈائلاگوں کے اندر اللہ کے بارے میں غلط غلط جملے ہیں، ایک دو نہیں، آپ کوئی بھی فلم لا کے رکھ دیں کہیں نہ کہیں اسلام کے خلاف کوئی جملہ ملے گا۔ 3 گھنٹے کی فلم کے اندر نہ جانے کتنے کفری کام اور کتنے کفری بول بولتے ہیں وہ لوگ۔ اگر ہم اس کو سن کر کے خوش ہو گئے، تالی بجا کے خوش ہو گئے، تو ہمارا ایمان اسی وقت چلا جائے گا۔ تو آج کا درس ایمان کے تحفظ کے لیے ہے۔ درس عقائد کس لیے دیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ بہت سارے بیانات ہو سکتے تھے، مگر اگر ہمارا ایمان ہی محفوظ نہیں رہا، اگر مرتے وقت ہمارا ایمان ہمارے ساتھ نہیں رہا اور کافر کوئی ہو گیا، تو ساری زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کے روزے، زندگی بھر کے اچھے عمل، حج ادا کیا، وہ سب کے سب رائگاں ہو جائے گا اور ڈائریکٹ جہنم میں چلا جائے گا۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات کو سماعت کریں آپ کہ کس طریقے سے وہ لوگ ایمان کو بچانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے تھے، اور ایمان کہیں ہمارے سے چھن نہ جائے، ایمان ہمارے سے کوئی ختم نہ کر دے، کہیں ایمان ہمارے سے دور نہ کر دیا جائے، ایسا ڈرتے تھے، ایسا ڈرتے تھے کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا یوسف بن ابصار ایک بہت پائے کے ولی ہیں،
حضرت سیدنا یوسف بن ابصاد رضی اللہ تعالی عنہ وہ رات میں اپنے استاذ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتے ہیں. ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے پاس آتا ہے، ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس رات میں آتا ہے. شاگرد کا نام یوسف بن ابصاد تھا اور ان کے استاد کا نام سیدنا سفیان بن ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یوسف بن ابصاد رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں اپنے استاد کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آتے ہیں سفیان ثوری کے پاس. تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوب رو رہے ہیں رات کے اندھیرے میں، مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ان کے شاگرد یوسف بن ابصاد نے پوچھا، سوال کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس فرمان کو دل کے کانوں سے سنیں اور ایمان کی حفاظت کے تعلق سے ہمارے بزرگان دین کس طریقے سے کوشش کرتے رہتے تھے سماعت کریں. سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں گناہوں کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ تنکے کے برابر میں حیثیت نہیں رکھتے. اللہ کی بارگاہ میں گناہ تنکے کے برابر میں حیثیت نہیں رکھتے. میں رو رہا ہوں اس لیے کہ کہیں ایمان مجھ سے چھن نہ لیا جائے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں ایمان مجھ سے دور نہ کر لیا جائے. میں ایمان کو بچانے کے لیے رو رہا ہوں، ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے رو رہا ہوں. آپ ان کے جملے پہ غور کریں. فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گناہ تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. تنکا مطلب ایک دم چھوٹا سا کوئی کچرا. آپ کے گھر میں اگر کوئی حاصل چٹائی تھوڑا سا ٹوٹ گئی، حاصل کا تھوڑا سا حصہ اتنا سا پھیل گیا تو آپ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے. حاصل کا وہ حصہ آپ جھاڑ کر جھاڑو سے باہر پھینک دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سمندر اتنے بڑے گناہ ہوں سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، مگر جو آدمی کافر ہو جاتا ہے اللہ تبارک و جو کفر پر مر جاتا ہے اس کے کفر کو کبھی بھی بخشا نہیں جاتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر کوئی آدمی زندگی پر نماز نہیں پڑھا لیکن نماز کو فرض جانتا تھا، روزہ نہیں رکھا روزہ فرض جانتا تھا، بہت سارے گناہ کیا مگر گناہ کو گناہ جانتا تھا، مسلمان تھا. اللہ رب العزت کے رحم پر ہے، اگر اللہ معاف کر دے تو اللہ معاف فرما دے تو وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص پوری زندگی نمازیں پڑھا، ساری عمر روزے رکھا، سارے جو ہے اس کی زندگی ایمان کے ساتھ چل رہی تھی مگر آخر میں جا کر کے آدمی کافر ہو گیا تو تمام نمازیں تمام روزے اچھے کام کچھ فائدہ نہیں دیں گے. صرف کافر ہونے کی وجہ سے، ایمان چلے جانے کی وجہ سے وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ ایمان کے تعلق سے ہے. ایمان بچانا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ آدمی، حضور فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ آدمی 4 قسم کے ہوں گے. 4 قسم کے آدمی ہوں گے. چند آدمی ایسے ہوں گے، چند انسان ایسے ہوں گے جو مسلمان پیدا ہوں گے اور مسلمان مریں گے. دوسرے نمبر پر چند آدمی کافر پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے. اور تیسرے چند آدمی مسلمان پیدا ہوں گے، مسلمانوں کی طرح زندگی گزاریں گے، مسلمان ہی رہیں گے، لیکن جب مرنے کا وقت آئے گا ان کا ایمان چلا جائے گا، کافر ہو کر کے مر جائیں گے. اور چوتھے وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہو کر پیدا ہوں گے، کافر ہوں گے اور جیسے جیسے زندگی گزرے گی کفر کرتے رہیں گے، شرک کرتے رہیں گے، بعد میں اللہ کا فضل ہوگا ایمان لائیں گے اور مومن ہو کر کے مریں گے. 4 طریقے کے لوگ ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ایمان پر مرنا ہے. اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا انما الاعتبار بالخواتیم، کہ آدمی کا اعتبار خاتمے پر ہے. زندگی پر کیا اعمال کیا اس سے بڑا اعتبار آدمی کا اس کے مرنے کے وقت پر ہے. اگر صحیح سے
اس کا ایمان محفوظ رہا اور ایمان کے ساتھ گیا وہی اس کا اعتبار ہے، اور اگر کفر پر مرا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کی حفاظت کی خاطر بہت ساری چیزوں کو نقل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت خود بھی ایمان کی حفاظت کے لیے بہت رویا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ جب آدمی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور ایسی شکل میں آتا ہے جو اس کے مرحوم رشتہ دار ہیں، جو اس سے پہلے جا چکے تھے۔ اگر اس آدمی کی ماں اگر مر گئی تھی، انتقال شدہ تھی، تو ماں کی شکل میں آئے گا۔ اگر اس کا والد انتقال تھا، اس کے والد کی شکل میں آئے گا۔ اگر کوئی دوسرا رشتہ دار انتقال کر چکا تھا تو اس کی شکل میں آئے گا، اور آ کر کے کہے گا کہ اب تیرے مرنے کا وقت ہے، اب اس کے بعد تجھے زندگی نہیں دی جائے گی، میں تیری ماں ہوں۔ شیطان کہے گا ماں کی شکل میں، اگر ماں ہماری ہم سے پہلے انتقال ہو گئی تو ماں کی شکل میں آ کر کہے گا میں تیری ماں ہوں، میں نے مرنے سے پہلے اسلام کو چھوڑ دیا، میں نے مرنے سے پہلے اسلام ترک کر دیا، میں نے غیر قوموں کا مذہب اختیار کیا، میں اسلام چھوڑ چکی تھی اور میں اب سکون سے ہوں۔ شیطان کہہ رہا ہے ماں کی شکل میں آ گیا، اب میں سکون سے ہوں، آرام سے ہوں، میں جنت میں ہوں، مجھے کوئی عذاب نہیں ہے، اسلام کو تو بھی چھوڑ دے اور غیر قوموں کا مذہب اختیار کر لے، عیسائی بن جا، ایسا کچھ کہے گا شیطان آ کر۔ وہ بندہ سوچے گا یہ تو میری ماں ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، حق پر نہیں ہے، اسلام کو چھوڑ دے، اور وہ شیطان کہہ رہا ہے ماں کی شکل میں۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ رہا تو وہ شخص اپنی ماں، شیطان کو اپنی ماں سوچے گا اور ماں تصور کر کے وہ اسلام کو چھوڑ کر وہ شیطان جو مذہب کہہ رہا ہے وہ مذہب اختیار کرے گا اور ایمان اس سے چلا جائے گا اور آدمی کفر پر مر جائے گا۔ اور اگر اللہ کا فضل اس پر رہا تو وہ شیطان کو تھوک کر کے بھگائے گا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو آخری خاتمے پر ہمارا ڈیپینڈ ہے، ہم کتنا بھی جو ہے زندگی پر اچھا رہے، آخر میں ہمارا کیا ہوگا اس کے اوپر موقوف ہے، اور اس کے لیے دعا کرنے کا ہمیں حکم، نماز 5 وقت کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہم سیدھے راستے پہ ہیں، ہمارا ایمان ہے، اسلام ہے، پھر بھی ہمیں بار بار سیدھے راستے پہ چلانے کی دعا کی جا رہی ہے۔ ہم خود چل نہیں سکتے، اللہ چلائے گا، سیدھے راستے پر چلانے کی جو ہے دعا کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ایمان کب آدمی کا خراب ہو جائے، کب نکل جائے کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے بار بار ایمان پر قائم دائم رہنے کی دعا کی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کے اندر ایک بزرگ کی حالت نقل کرتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایمان پر مرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر میری موت ابھی ایمان کے ساتھ آ جائے تو میں فوراً اس موت کو قبول کر لوں گا، پتہ نہیں بعد میں کیا ہو جائے میرے سے اور ایمان چھن جائے۔ وہ فرماتے ہیں بزرگ، اگر میری موت میرے دروازے کے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہے تو میں فوراً اس کو گلے لگا لوں گا، کیونکہ میں ابھی ایمان کی حالت میں ہوں اور موت بھی میرے نزدیک ہے، میرے اور موت کے درمیان دوری نہیں ہے، فوراً میں انتقال کر جاؤں گا، مجھے مرنا پسند ہے، مگر آگے جا کر کے جو ہے مجھے کفر کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے کچھ بھی جو ہے رسک نہیں لینا ہے کہ آگے پتہ نہیں کوئی کفر ہو جائے، کوئی شرک ہو جائے، کوئی جملہ منہ سے نکل جائے، ہمیں خبر نہ ہو، ہم کفر میں رہیں اور انتقال کفر پر ہو جائے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں اگر میری موت میرے روم کے کمرے کے دروازے پر ہو، خالی موت ہو، مرنا ہو، اور شہادت جس کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، شہادت دور ہو، دروازہ شہادت کا میرے گھر کے انٹرنس کے دروازے پہ ہو، وہ دور ہوتا ہے، اور میرے روم کا دروازہ مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ روم ہے،
اس روم میں جو شخص ہے اس کے واسطے یہ دروازہ قریب ہے اور یہ بڑا والا دروازہ دور ہے، تو فرماتے ہیں کہ میرے روم کا دروازہ اس پر میری موت ہے اور میرے گھر کا بڑا دروازہ جو دور ہے اس پر میری شہادت ہے، تو میں شہادت کو چھوڑ کر روم کے اوپر، روم کے جو دروازہ ہے اس پر جو موت آ کر میری کھڑی ہے اس موت کو گلے لگانا پسند کروں گا، کیونکہ کیا معلوم یہاں سے لے کے وہاں تک جانے کوئی ایسا جملہ مجھ سے سرزد ہو جائے، شہادت کے پانے کی خوشی میں ایک لمبا جو ہے عرصہ مجھے ملا، لیکن اس دوران نہ جانے کون سا جملہ، کون سی چیز مجھ سے ایسی عاد ہو جائے جو کافر بنا دے آدمی کو، اس لیے میں فوراً مرنا پسند کروں گا۔ شہادت ایک عظیم چیز ہے، مگر شہادت پانے کے واسطے اتنا بڑا رسک میں نہیں لے سکتا، یہ وہ بزرگ کا خیال ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں یہ بزرگوں کا کیا خیال تھا ایمان کو محفوظ رکھنے کے واسطے۔ اب صحابہ اکرام کے جملے سماعت کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو انبیاء اکرام کے بعد اور مرسلین فرشتوں کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، انبیاء اور مرسلین اور فرشتوں میں جو رسول ہیں ان کے بعد انسانوں میں اور جنوں میں سب سے زیادہ بڑا مقام جن کا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمام امت کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی نیکیاں ایک طرف رکھ دے تو صدیق اکبر کی نیکیاں غالب ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کے حفاظت کے واسطے، فرماتے ہیں ایمان کتنا ضروری ہے محفوظ رکھنا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا، نہ مجھے قبر کے سوال جواب کا ٹینشن ہوتا، نہ مجھے قیامت کے میدان میں حساب اور کتاب کا ٹینشن ہوتا، نہ مجھے کسی بھی چیز کا ٹینشن نہیں ہوتا۔ اگر میں پرندہ ہوتا تو چند سال جیتا، اس کے بعد کہیں بھی مر جاتا، مطلب وہ پرندہ انتقال ہو جاتا پرندہ، تو اس حساب سے جو ہے فرماتے ہیں کہ کاش میں پرندہ ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر کا یہ خیال ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کاش مجھے میری ماں پیدا ہی نہ کرتی، میں دنیا میں ہی نہیں آتا۔ ایمان کو بچانے کے واسطے خود ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، صحابی ہیں، اور جنتی کا حضور نے ان کو جو ہے یقین دلا دیا کہ تم جنتی ہو، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کاش مجھے میری ماں پیدا ہی نہیں کرتی، میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو مجھے قیامت کے دن کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، قبر کے اندر جانے کا بھی کچھ جو ہے کچھ بھی مجھے ٹینشن نہ رہتا۔ یہ جناب عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی چیز ہی نہ ہوتا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابی رسول کاش میں کوئی درخت ہوتا، انسان نہیں ہوتا، کوئی درخت ہوتا کہ اس درخت کو جو ہے کاٹ کر کے کوئی لے چلے جاتا، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا، اس کو جلا دیا جاتا، کہیں گھر کے اندر دروازہ بنا دیا جاتا، کچھ بھی ہوتا مگر انسان نہیں ہوتا۔ یہ وہ تصور کرتے ہیں کہ کاش میں درخت بن جاتا۔ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایمان پر مرنا کتنی بڑی چیز ہے وہ صحابہ کو معلوم تھا۔ بہت سارے لوگ صحابہ کے زمانے میں ایمان لائے تھے، حضور کو دیکھ کر کے ایمان لائے تھے، اسلام قبول کیے تھے اور اس کے بعد کافر بھی ہو گئے۔ ابن خطل یا ایسا شخص ہے جو حضور پر ایمان لایا تھا، ایمان لانے کے بعد ایمان پر کئی دن تھا، اس کے بعد مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو ڈر تھا صحابہ کرام کو بھی کہ ایمان چھن نہ جائے، ایمان تو ان کا چھینا نہیں آتا، مگر ان کو خوف کہ میں انسان ہی نہ ہوتا، میں درخت ہوتا، میں پرندہ ہوتا، میں تنکا ہوتا۔ یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کب آدمی کا ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جائے بھروسہ نہیں۔ تو اس کے واسطے ہمیں ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ آدمی کثرت سے دن میں کم سے کم 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔
کیونکہ اگر 70 مرتبہ اس سے زیادہ کہے گا تو عام طور سے اس کے پورے 24 گھنٹوں میں زیادہ تر اس کا جو جملہ ہوگا منہ سے نکلنے والا وہ کلمہ ہوگا، اور جب وہ مرے گا تو آٹومیٹک اس کی زبان سے جاری ہو جائے گا۔ یہ مشاہدہ ہے کہ جو آدمی اپنے دن بھر میں اپنی زندگی میں جو زیادہ بولتا ہے، جیسے بس کے کنڈکٹر ہیں، وہ لوگ گاؤں کے نام زیادہ لیتے ہیں، تو جب مرنے کا وقت آتا ہے یا وہ بے ہوش ہوتے ہیں یا ان کو خیال چلا جاتا تو وہ لوگ سب کو چھوڑ کر کے وہی جملہ بولتے ہیں کہ یہ گاؤں سے وہ گاؤں، فلاں گاؤں سے فلاں گاؤں ہماری بس جا رہی ہے۔ تو مرنے کے وقت بھی جو ہے آدمی کی زبان سے وہ جاری ہوتا ہے جو وہ دنیا میں زیادہ کہتا ہے۔ تو ہم دنیا میں زیادہ کیا کہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنا زیادہ بولیں گے مرنے کے وقت خود بخود ہماری زبان سے نکل جائے گا یہ جملہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا ہمیں کثرت سے لا الہ الا اللہ پورا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس عقائد کا یہ دوسرا حصہ ایمان کی حفاظت کے تعلق سے ہے، خود بھی اس کو سماعت کریں اور دوسروں تک بھیجیں۔ انشاءاللہ اس ایک میسج سے لاکھوں مسلمان ایمان کی حفاظت کی اہمیت سمجھیں گے اور انشاءاللہ کلمے کی کثرت کریں گے۔ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو ملے گا۔ اس کو پھیلائیں، اتنا پھیلائیں کہ چند ہی دنوں میں ہزاروں لوگ جو ہے اس کو دیکھیں۔ اللہ کریم ہم تمام کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان پر ہماری موت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی۔